الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب فتح شکست میں بدل گئی تو ایک موقع پر مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ کفار کا ایک نامی گرامی کافر یہ پکارتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کدھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ بچ کر نکل گیا تو خدا کرے کہ میں زندہ نہ رہوں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے اپنی جان فروخت کر ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت زیاد ابن اسکن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 5 انصاری ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں مشرکین کے سامنے ڈٹ گئے۔ مشرکین نے اس موقع پر زبردست تیر چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار تیر کھا کر سارے کے سارے شہید ہوتے گئے۔ آخر کار حضرت زیاد ابن اسکن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جو تیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا اسے اپنے جسم پر روکتے۔ جب سارا جسم زخموں سے چور ہو گیا تو نیچے گر پڑے۔ اتنے میں کچھ مسلمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں آخری سانس لے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زیاد کو میرے قریب کرو۔ جانثاروں نے حکم کی تعمیل کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زانوں کا تکیہ بنا کر زیاد کو لٹا دیا۔ جب حضرت زیاد ابن اسکن رضی اللہ تعالی عنہ آخری سانس لے رہے تھے اس وقت یہ خوش نصیبی آپ کے حصے میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیا تھا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کا آخری سانس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے جنت الفردوس کو سدھار گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایمان تھا اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔